اور خبرنامے میں ابھی شامل کر رہے ہیں ہیڈ لائنز۔ محروم طبقوں کی کفالت ریاست کی ذمہ داری، مافیاز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تمام چیلنجز پر قابو پائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس راشن رعایت پروگرام کا آغاز کر دیا، 2 کروڑ خاندان مستفید ہوں گے۔ اس پروگرام کے تحت 71 ارب روپے کی کیش امداد ملے گی۔ یورپین یونین کے امبیسڈرز نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، دنیا پر واضح کر دیا ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار ہے۔ ماضی کے حکمران ذاتی فائدوں کو قومی مفاد پر ترجیح دیتے رہے، لوٹ مار کا پیسہ واپس لائیں گے۔ یہ ڈاکوؤں کا جو گلدستہ ہے، کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا؟ عدم اعتماد کرا گلاپنے والے اقتدار کے متلاشی ہیں، تحریک کی ناکامی پر اپوزیشن دیکھے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اپنی اگلی نسلوں کو نواز، زرداری اور فضل الرحمان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم نے جنوبی پنجاب کے عوام کی دیرینہ خواہش پوری کر دی، جنوبی پنجاب کے لیے 500 ارب روپے کے اضافی پیکج سے ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا، تمام وعدے پورے کر رہے ہیں وزیر خارجہ۔ راولپنڈی کرکٹ ٹیسٹ چوتھے دن کا کھیل بارش کی وجہ سے تاخیر کا شکار، آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے میچ تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ ناکام، پیپلز پارٹی کی قیادت پنجاب سے ریالوں کو باہر نہ نکال پائی، رات گئے وزیر آباد پہنچنے والا قافلہ خیمہ بستی چلا گیا، استقبالیہ کیمپ میں صرف 200 کارکنان موجود، بلاول بھٹو زرداری خطاب نہ کر سکے۔ اپوزیشن کا سرکس ناکام، کرپشن بچانے کے لیے سب ایک ہو گئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے ہر محاذ پر انہیں شکست سے دوچار کیا، وزیر مواصلات مراد سعید۔ بدعنوان عناصر کا احتساب جاری رکھیں گے، چوروں اور لٹیروں کو جیلوں میں ڈال کر ہی دم لیں گے، وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب۔ سابق صدر رفیق تارڑ لاہور میں انتقال کر گئے، کافی عرصے سے علیل تھے۔ رفیق تارڑ 1 جنوری 1998 سے 2001 تک ملک کے صدر رہے۔ بھارت کے علاقے جھارکھنڈ میں انسانیت کی تذلیل، اقلیتوں کے ساتھ انسانیت سو سلوک، مسلمانوں اور عیسائیوں کے بعد سکھ نشانے پر، آر ایس ایس کے غنڈوں نے سکھ نوجوانوں کو سرے بازار حیوانیت کا نشانہ بنایا، ہجوم ویڈیو بناتا رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں خوف و دہشت کا ماحول، بے گناہ کشمیریوں کو جھوٹے الزامات میں عدالتوں سے سزائیں دلوانا معمول بن گیا۔
NIA کی عدالت میں 7 بے گناہ نوجوانوں کے خلاف فرد جرم عائد، حریت قائدین کی شدید مذمت۔ روس کی یوکرین کے دارالحکومت کے پر بڑے حملے کی تیاری، مختلف شہروں پر شدید گولہ باری۔ یوکرین کے صدر نے روس پر مزید پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ ماریوپول شہر میں عارضی جنگ بندی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی، دونوں طرف سے جنگ بندی توڑنے کے الزامات۔ روس یوکرین جنگ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت گزشتہ 14 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی قیمت میں بھی تیزی کا رجحان، گندم کی قیمت میں بھی اضافہ۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 7 افراد جاں بحق، 756 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 2.01% ریکارڈ، 826 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ سبی کا تاریخی میلہ رنگا رنگ پروگراموں کے ساتھ جاری، میلے میں آج کا روز خواتین کے لیے مختص۔ رحیم یار خان میں اجتماعی شادیوں کی تقریب، 70 جوڑے رشتہ ازدواج میں بن گئے، ڈھول کی تھاپ اور شہنائیوں کی گونج نے سما باندھ دیا۔ نیوزی لینڈ میں خواتین کا ایک روزہ کرکٹ ورلڈ کپ ایونٹ کا 5واں میچ، میزبان ٹیم کی بنگلہ دیش کو 9 وکٹوں سے شکست۔ بنگلہ دیش کا 141 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل۔ میچ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ دوسری ڈیرہ جات جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ مکمل، پری پیڈ کیٹیگری میں نادر مکسی فاتح، زین محسود دوسرے، صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر۔ خواتین میں پلوشہ سلطان کی پہلی پوزیشن شامل کرتے ہیں تو تقریباً 55 گاڑیوں نے اپنا کوالیفائنگ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ ادارہ ایسا ہے کہ جہاں پہ وومن کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ ایسے ہائیلی کورسز کرائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو ہم باہر سے کریں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن انہوں نے مجھے سکھایا اور بتایا کہ نہیں آپ کر سکتے ہو۔ 15 to 20,000 میں منتھلی اپنی ارننگ کر لیتی ہوں۔ شکر الحمدللہ بہت اچھا کما رہی ہوں۔ میں نے بہت ترقی کی یہاں سے سیکھ کے، اتنی سپورٹ ملی ہے مجھے کہ بس آپ نہ پوچھیں۔ اب میں ماشاءاللہ کافی بچیوں کو سکھا رہی ہوں گھر پہ۔ کبھی بھی خواتین کو موقع ملا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں عثمان ڈار صاحب کی اور اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں بہت کانشیس ہے۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے اور خبرنامے کے آغاز پہ سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے احساس راشن رعایت پروگرام کے افتتاح کے موقع پر خطاب کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ محروم طبقوں کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے، مافیاز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔
انہوں نے کہا کہ اس پروگرام سے 2 کروڑ خاندان مستفید ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی روشنی میں حقیقی فلاحی ریاست کی جانب ایک اور سنگ میل، پاکستان کی تاریخ میں سماجی تحفظ کے سب سے بڑے پروگرام احساس کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس رعایت راشن اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کیا۔ اور احساس راشن رعایت اسکیم کے حوالے سے عوام کیا کہتی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کچھ کم قیمت میں اشیاء ملے گی تو اس سے اور بہتر کیا چاہیے ہمیں۔ اگر مہینے کا اگر 7-8 ہزار خرچہ ہوتا ہے تو اس سے 1000-1500 میں کم ہو جائے گا خرچہ، 6-6.5 ہزار تک آ جائے گا۔ مثلا ہر مہینے کی اگر 1000-1500 کی بچت ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ ہر غریب بندے کو جو ہے نا فائدہ ہونا چاہیے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں یوٹیلٹی سٹورز پہ جو اسی وجہ سے آتے ہیں تاکہ بندے کو ریلیف ملے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمیں خوشی ہے کہ یہ سست بھائی کریں، لوگوں کے لیے بہتری ہو۔ ناظرین، عوام نے احساس راشن رعایت پروگرام کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت کا احسن اقدام قرار دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ۔ حسن، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، لوگوں نے اس اقدام کو بہت سراہا ہے۔ میں تھوڑا سا یہ سٹیپ ہے ذرا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی یہ ایک بہترین مثال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کرونا وبا کے بعد جب کاروبار کھلے، انٹرنیشنل طور پر طلب بڑی، سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی، توانائی سمیت کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں ہوشربا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہوا اور اس کے منفی اثرات پاکستان میں بھی آئے۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یہ خصوصی طور پر احساس کی چھتری کے تلے جو یہ احساس راشن رعایت پروگرام ہے اس کو شروع کیا گیا اور اس میں تقریباً جو ہے شروع کیا جائے گا۔ یہ جو پروگرام ہے یہ تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو جو ہے تک اس کا ایکسس ہوگا، ان کو یہ فائدہ پہنچائے گا۔ 30% تک ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اپنے راشن کی جو ہے وہ خریداری کے اندر، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تقریباً 53% کی جو آپ کی پاپولیشن ہے اس تک جو ہے وہ اس کا ایکسس ہے، اس کو یہ جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا۔ 106 ارب روپے کا یہ ایک ہیوج پروگرام ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ عام آدمی کو جو مہنگائی کے اثرات ہیں، جو مہنگائی کے دباؤ کے جو اس کے اوپر آ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور اس کے سماجی اور اقتصادی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام کو عوام کی جانب سے انتہائی پذیرائی مل رہی ہے اور اسے سراہا جا رہا ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں۔ میں اور عاطف رانا صاحب کافی دیر سے ای سپورٹس کے اوپر کام بھی کر رہے تھے اور بات چیت بھی چل رہی تھی، کیونکہ پاکستان کی یوتھ کی، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ای گیمنگ میں دلچسپی رکھتی ہے، اور جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں ہماری حکومت کا، پرائم منسٹر عمران خان کا ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے جو ویژن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ای سپورٹس کی جو لانچ کرنے ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا ڈیجیٹل پاکستان جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں اس میں ایک ایڈیشن ہوگا، اور خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو میدانوں تک نہیں جا سکتے، کھیل کے میدانوں میں نہیں جا سکتے ہیں، کامیاب جوان ای سپورٹس کے پلیٹ فارم سے اب انہیں ایک زبردست انگیجمنٹ کا پلیٹ فارم ملے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے لیے آپ کو ایک فزیکل سپورٹس کی جو ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ اس کی اہمیت، لیکن دوسری طرف آج جیسے ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان کے لاکھوں نوجوان میں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں کہ ای سپورٹس میں وہ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ارسلان ایش، اگر آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہو، ٹیکن میں وہ چیمپئن رہا ہے، پاکستان کا نام بلند کیا، پاکستان کا پرچم بلند کیا، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ ای سپورٹس آگے ایشین گیمز میں اور اولمپکس میں اور دیگر گیمز میں اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آنے کا چانس ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہر فارمیٹ میں، ایک طرف جو کھیل کے میدان ہے ادھر، اور دوسری طرف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں سپورٹس کے پلیٹ فارمز ہیں ادھر بھرپور موقع دیا جائے، اور مجھے دلی خوشی ہے
کہ اس پروجیکٹ میں عاطف رانا صاحب لاہور قلندر اور دنیا کی میں سمجھتا ہوں ٹاپ 10 ای اسپورٹس کمپنی میں سے ٹینسینٹ گیمنگ اس کے اشتراک کے ساتھ ہم اس کو پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار جو رجسٹریشن کا ہوگا اور جن شہروں کے لیے ہم شروع میں اس کو کھولیں گے اس پہ جیسے ہمارے دیگر پروجیکٹس کامیاب جوان .gov.pk پہ آ کے پاکستان کے نوجوان رجسٹرڈ ہوتے رہے ہیں, چاہے آپ نے بزنس لون کے لیے اپلائی کرنا تھا یا اسکل اسکالرشپس کے لیے یا کامیاب جوان اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کے لیے. تو اسی طرح کامیاب جوان .gov.pk کے اوپر ہم آپ کو دعوت دیں گے اور آپ لوگ آ کر وہاں رجسٹر ہو سکیں گے. میں خاص شکریہ عاطف رانا صاحب کا, لاہور قلندر کا اور ان کی مینجمنٹ کا اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے ہم نے کامیاب جوان اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو بھی لاہور قلندر کے ساتھ مل کے کی اور اس میں بھی ہمارا ایک بڑا زبردست تجربہ رہا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ای اسپورٹس کی لانچنگ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف ایک اہم قدم ہے. نجی کمپنیوں کے اشتراک سے ای اسپورٹس کو فروغ دیں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں. جیسے کہ اور جو ذرا یار ایک منٹ جو میں نے تصاویر دیکھی ہیں ان کے جلسے کی, تو وہ جلسہ تو کہنا زیادتی ہوگی, وہ جلسی کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اور یہ جو لانگ مارچ کا لفظ ہے وہ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے. اس کو فراڈ مارچ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ جتنے ان کے ساتھ 200-400 لوگ تھے وہ سندھ سے لے کے آئے تھے. یہ بھی آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سندھ سے وہ اپنے جلسے اور جلوس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ان میں کوئی شرکت نہیں تھی لاہور میں نہ گجرانوالہ میں, اور وہی لوگ تھے جو کہ ان کو پیچھے لے کے آئے. تو اس سے اب ظاہر ہو گیا کہ یہ لانگ مارچ کا لفظ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے. اسی طرح جو باقی صاحبان ہیں ان کا بھی جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. تحریک انصاف کا پرائم منسٹر عمران خان کا جو جلسہ کل میلسی میں ہوا ہے اس کی تصاویر اور ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ آپ نے سب نے دیکھا ہے, ٹی وی پہ دیکھا ہے جس طریقے سے ایک جم غفیر تھا عوام کا. اور اس سے پہلے منڈی بہاولدین میں تھا, کل جو گزر گیا وہاں میلسی میں تھا. عوام کی جو بے پناہ محبت ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, وہ سب کے سامنے عیاں ہے. باقی یہ سازشیں کرتے رہیں. انہوں نے ایک ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا ہوا ہے. وہ جو لوٹ مار کے سارے چور جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور جو لوٹ مار کا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اس سے یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے جھانسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو. انشاءاللہ ان کو مکمل ناکامی ہوگی. اور ایک چیز میں کہہ دوں کہ اگر کوئی ایک آدھا بندہ تحریک انصاف کو چھوڑتا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. ایک صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ, اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو لوٹ گیا ہوں. تو پھر آنے کی تکلیف کیوں کی تھی؟ کیونکہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ آپ کبھی ادھر اور کبھی ادھر. تو بہرحال ان کی جو ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو کر رہے ہیں اور جو بازار لگائے ہوئے ہیں اس میں ان کو مکمل ناکامی ہوگی. اس کا اظہار بلاول زرداری نے کر دیا جب اس نے آج اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے ناکامیاب ہو. تو بہرحال شوق پورا کرے
ان کو ان کا جمہوری حق ہے، اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے لائیں، لیکن اس میں ان کو مکمل طور پہ ناکامی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کو اور پرائم منسٹر عمران خان کو رسپونڈ کر رہی ہے مختلف جگہ پہ، اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی چوری کی اور لوٹ مار کی سیاست جو ہے اس کا وہ ختم ہو چکی ہے، لوگوں کو کلیئرٹی ہو گئی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، جو آج تک نہیں بتا سکا کہ اس کے جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں، وہ جو فلیٹ لیے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں۔ جو یہاں پہ ہے چھوٹا شریف، اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، اور زرداری تو ساری دنیا میں مثال ہے کرپشن کی۔ تو یہ کتنی دیر تک عوام کو لوٹیں گے اور اس ملک کو ستیہ ناش کریں گے؟ کبھی بھی عوام ان کو اب معاف نہیں کرے گی، اور ان کا وقت اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کتنی شکست فاش ہوگی ان کو۔ باقی انشاءاللہ جلسے جو پہلے ہوئے ہیں اور ابھی آگے ہونے جا رہے ہیں وہ انتہائی کامیاب اور عوام کی جمع غفیر جو ہے آپ کو نظر آئے گا۔ گجرانوالہ کے لیے خاص طور پہ ہماری حکومت نے جو نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں ان کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہاں پہ یونیورسٹی کا اعلان کیا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عنقریب کام شروع ہو جائے گا، اور سارے ڈویژن میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، انشاءاللہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی بنے گی۔ اس کے بعد گجرانوالہ تا شیخوپورہ روڈ جو ہے اس پہ ایک خطیر رقم سے اس کو ڈبل کرنے کا جو ہے وہ کام شروع ہے، اور یونیورسٹی کے لیے 25 ارب کا ہے، اور پھر حافظ آباد کی سڑک جو ہے وہ بھی بن رہی ہے، اور گجرانوالہ میں چلڈرن ہاسپٹل کی پوری فیزیبلٹی تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ گجرانوالہ میں چلڈرن ہاسپٹل بنے گا، اور یہ اتنی دیر سے حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے نہ گجرانوالہ میں کوئی یونیورسٹی بنائی، نہ کام کا ہسپتال بنایا، نہ سڑکیں بنائیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں۔ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بنیں گی، اور جو تحریک انصاف کا منشور ہے اور جو پرائم منسٹر عمران خان نے بار بار کہا ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست، اس سلسلے میں جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کا ساری طرف آپ کو امپیکٹ ہونا تو نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، اگر خدا را خواستہ کوئی گھر میں بیماری آتی ہے، اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، تو 10 لاکھ روپیہ جیب میں ہے ہر پنجاب کے اور پاکستان کے شہری کے، سوائے ان جگہ پہ جہاں پہ سیاسی مخالفت اور رکابت کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو صحت کی فیسلٹی سے سندھ میں جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کفالت کارڈ آیا ہے، جس سے جو غریب تر لوگ ہیں ان کو راشن سستا ملے گا، اور اس قسم کے اور جو فلاحی کام ہیں ان پہ کام ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو ملک میں غربت کا خاتمہ، اور ایک چیز کا میں اور ذکر کروں جس کا میرے شعبے سے تعلق ہے۔ ہم نے یہاں پہ 3 نظام تعلیم بنائے ہوئے تھے، ایک امیر لوگوں کے لیے انگریزی میڈیم نظام تعلیم، ایک سرکاری اسکول، اور ایک مدارس جو سارے اپنا اپنا نصاب پڑھاتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے یکساں تعلیمی نصاب بنایا، اور یہ جو یکساں تعلیمی نصاب ہے یہ پاکستان کے سارے اسکولوں میں، چاہے وہ انگلش میڈیم پہلے ہو، ایلیٹ اسکول ہو، پرائیویٹ اسکول ہو، سرکاری اسکول ہو، مدرسہ ہو، سب کا نصاب جو ہے یکساں ہوگا۔ وہ جو قوم بکھری ہوئی اور تقسیم ہوئی تھی اس قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے نصاب کے ذریعے، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ہو رہی ہے۔ تو میں پھر تنظیمی معاملات کے سلسلے میں آج جو میں گجرانوالہ آیا ہوں، اس میں ایک تو ہم اپنے
جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں ان سے فیڈ بیک لیا جائے گا کہ تعلیمی معاملات جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ تنظیمی معاملات جو ہیں ان پہ بھی بات چیت ہوگی, اور جو حافظ آباد میں جلسہ ہونے والا ہے اس پہ بھی بات چیت ہوگی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا سر, تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے, پورے ملک میں اس کی کمپین چل رہی ہے. آپ کے کچھ لوگ, آپ کے ساتھی ٹی وی پہ بیٹھ کے حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جلسی میں لوگوں کی شرکت نہ ہونے کے برابر ہے. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ نہیں, فراڈ مارچ ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کل میلسی میں کامیاب جلسہ کیا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے الگ صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کیا گیا. اپنے ٹویٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا مشکور ہوں جنہوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کی دیرینہ خواہش کو پورا کرتے ہوئے تاریخی اعلان کے ساتھ اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لیے 500 ارب روپے کے اضافی پیکج اور صوبے کے پارلیمانی بل کے اعلانات عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہیں. شاہ محمود قریشی نے امید کا اظہار کیا کہ اپوزیشن جماعتیں سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر جنوبی پنجاب کے عوام کی خوشحالی کو خاطر اس بل کی منظوری میں مثبت کردار ادا کریں. اور ناظرین, وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ میلسی جلسے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت پی ٹی آئی کی حکومت کی عوامی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد ہے. جنوبی پنجاب ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی کا گڑھ رہے گا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا خطاب عوام سے ان کے خلوص و محبت کا آئینہ دار ہے کیونکہ پاکستانی عوام کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میلسی کا جلسہ اپوزیشن کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ سابق صدر رفیق تاڑر لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 92 برس تھی اور وہ کافی عرصے سے علیل تھے. رفیق تاڑر 1 جنوری 1998 سے 2001 تک ملک کے صدر رہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سابق صدر محمد رفیق تاڑر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے. اپنے تعزیتی پیغام میں صدر مملکت نے سابق صدر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے رفیق تاڑر کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کے صبر جمیل کی دعا بھی کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ, گورنر پنجاب چودھری محمد سرور, معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل سمیت سیاسی شخصیات نے سابق صدر رفیق تاڑر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی سابق صدر محمد رفیق تاڑر کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مرحوم محمد رفیق تاڑر کی مغفرت اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے سابق چیف جج رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس میں عدالت نے رانا شمیم کو بیان حلفی کے معاملے پر جواب جمع کرانے کے لیے 4 اپریل تک آخری مہلت دے دی ہے. توہین عدالت کیس کے سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی. رانا شمیم نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ میرے وکیل بیڈ ریسٹ پر ہے, مجھے جواب جمع کروانے کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت دی جائے. چیف جسٹس کے استفسار پر رانا شمیم نے بتایا کہ میں نے بیان حلفی میں خود کچھ الزام نہیں لگایا, نہ ہی بیان حلفی کسی کو دیا. یہ تو جنہوں نے بیان حلفی شائع کیا وہی بتا سکتے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ 2023 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. اعظم سواتی نے کہا کہ ہماری پالیسیوں سے آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گی. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اعظم سواتی نے کہا کہ ریلوے کو منافع بخش بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ریلوے کی ترقی کا سفر جاری رہے گا. کہ یہاں برانڈنگ جو ہے اب صرف پاکستان کے لوگ ہی نہیں دیکھیں گے سفر کرنے والے, بلکہ جب یہ ہماری بوگیاں باہر جائیں گی, جب یہ ہماری ویگنز باہر جائیں, کیونکہ اب ہم جلدی شروع کرنے والے ہیں پیسنجر ٹرین کا, اور کاش اگر ہمارے پاس ٹریک صحیح ہوتا جس کو ML3 کہہ رہے ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے بنیادی کام فیزیبلٹی کا جو کام ہوتا ہے وہ شروع کر دیا ہے. ہمارے پاس پرائیویٹ پارٹی آ چکی ہیں کہ اس کو وہ خود BOT کے اوپر کرنا چاہتے ہیں.
नाज़ी मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद का इंतकाल हो गया है। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 37,518 टेस्ट किए गए, जिनमें से 756 केसेस मुस्बत आए। मुस्बत केसेस की शरह 2.01 रही। कोरोना के 826 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आगाह करते हैं आपको भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से। भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा करने के लिए अपने बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA का इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह कश्मीरियों को झूठे इल्ज़ामात में अपनी अदालतों के जरिए सजाएं दिला रही है। KMS के मुताबिक NIA की एक अदालत ने जम्मू में 7 कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। जज सुनीत गुप्ता ने किफ़ायत रशीद, आज़ाद अहमद, अशफाक मजीद, अल्ताफ़ अहमद डार, आबिद हुसैन, मुबारक अहमद और जुबैर फारूक के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। भारत की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले में वोटिंग जारी है, लेकिन इन इंतखाबात में सबकी निगाहें मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शन पर हैं। यूपी का इलेक्शन मगरबी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, जहां किसानों की तहरीक का जबरदस्त असर रहा। 50 से ज़ायद मकामात पर अवाम ने अपने गाँव में BJP के उम्मीदवारों को दाखिल नहीं होने दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रियासत से BJP का इक़्तिदार खत्म हो रहा है। लोग मुख्तलिफ महाजों पर नाकामी की वजह से BJP से नाराज़ हैं। रियासत के अवाम वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए काम किया। यूक्रेन के दिफाई हुकाम ने खबरदार किया है कि रूस दारुल हुकूमत कीव पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। रूसी फौजें मुख्तलिफ शहरों पर शदीद गोलाबारी कर रही हैं। रूसी टैंकों के नए यूनिट बेलारूस से रवाना हो गए हैं। जनूब मशरकी शहर मारिपोल में रूसी फौज की गोलाबारी से दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। कीव के नवाही कस्बे अप्रेन में मार्टर गोला लगने से 4 अफराद हलाक हो गए और लोग कस्बे से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी गोलाबारी के बायस मारिपोल से लोगों का इनखला नाकाम हो गया है। दूसरे कई शहरों में भी हलाकतों और नुकसान के इत्तलात हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जब तक रूस के मुतालबात पूरे नहीं किए जाते जंग जारी रहेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दारुल हुकूमत कीव से पोलैंड के सरहद के करीब मुंतकिल हो गए हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मगरबी ममालिक यूक्रेन की जिलावतन अबूरी हुकूमत की तैयारी कर रहे हैं और कीव के सुकूत के बाद पोलैंड में यूक्रेन की जिलावतन अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। यूक्रेन के सदर ने मगरबी मुल्कों पर जोर दिया है कि वह रूस पर पाबंदियों में मजीद इजाफा करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत गुज़श्ता 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट क्रूड ऑयल $129 फी बैरल की सतह पर आ गया, जबकि गैस की कीमत $5 फी MMBTU की सतह अबूर कर गई है। सोने की कीमत में भी तेजी का रुझान है और फी ऑन्स सोना $2000 तक पहुंच गया है। गंदम की कीमत में भी इजाफे का रुझान है, जिसकी कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसराइल की पुलिस ने इतवार को मशरकी यरूशलेम के पुराने शहर में एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मार के शहीद कर दिया। इस नौजवान ने इसराइल के पुलिस एहलकार को चाकू मारकर जख्मी किया था। इसके बाद पुलिस ने इसे गोली मार दी। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि 19 बरस के नौजवान ने मशरकी यरूशलेम के पुराने शहर के एक गेट पर तैनात 2 पुलिस एहलकारों पर हमला किया। पुलिस ने कहा कि चाकू लगने से एक एहलकार को मामूली और दूसरे एहलकार को शदीद चोटें आईं। इसके बाद पुलिस ने मुश्तबा नौजवान पर फायरिंग कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़वाम आलम पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जुल्म सितम रोकने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। गाज़ा में इसराइली फौजियों के हाथों फ़लस्तीनी नौजवान को मारने की वीडियो शेयर करते हुए गवर्नर पंजाब ने अपने ट्वीट में कहा कि इसराइली फौजी फ़लस्तीन में बदतरीन दहशतगर्दी कर रहे हैं। इन मज़ालिम पर खामोश रहने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वो अपनी आज़ादी की जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। कुछ मज़ीद कौमी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत पंजाब के जयालों को बाहर ना निकाल पाई। रात गए वज़ीराबाद पहुंचने वाला बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला अल्लाहवाला चौक में कारकुनान का हुजूम ना होने की वजह से बगैर खिताब किए खैमा बस्ती पहुँच गया। शुरका लॉन्ग मार्च को रात तेज़ सर्द हवा की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। पीपल्स पार्टी के इस्तक़बालिया कैंप में 200 के करीब भी अफराद मौजूद नहीं थे।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान भी खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जा हरारत काला -2 लय 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मानसरा शहर और गिरदनवाह के इलाके और सयाहती मकामात शोगरान, नारान और कागान में 3 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी को नशावर, वादी सरन के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर जारी वक्फे से बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मरी में रात भर से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है। रेस्क्यू 1122 और गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार सड़क से बर्फ हटाने के साथ सयाहों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। गुज़श्ता रात गलियात कुंडला के करीब सयाहों की गाड़ी बर्फानी तौदे के नीचे आकर दब गई थी। रेस्क्यू 1122 ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए सयाहों की मदद की और महफूज मकाम पर पहुंचाया। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। दयामर, रस्तोर, बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दयामर के सयाहती मकामात बाबूसर टॉप, बटुगा टॉप और फेरी मेडोज में रात गए वक्फे से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बायस दयामर के बालाई इलाकों में लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं।